السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 54 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی سوانح۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس سے ہم نے آغاز کیا اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی سوانح۔ اللہ رب العزت نے قوم سمود میں صالح علیہ السلام کو بھیجا جو انہی کی قوم میں سے تھے۔ آپ کی قوم کو آپ نے اللہ کی عبادت کی طرف پکارا اور باطل معبودوں کی عبادت سے آپ نے انہیں توبہ کا حکم دیا۔ آپ کی قوم نے طرح طرح کی باتیں بنائیں اور آپ کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی قوم باز نہ آئی۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے، صالح تو ہماری قوم کا ایک فرد ہے، اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کیا صالح سے بہتر ہماری قوم میں اور کوئی نہ تھا؟ یعنی وہ لوگ صالح علیہ السلام کی صرف باتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کا بھی وہ انکار کرتے تھے۔ اب آگے، قوم نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ تم تو ہم جیسے ہی آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ آپ نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک دن معین تمہاری باری ہے، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ مختصر واقعہ قوم سمود۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے تراش تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلے میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ نے فرمایا، تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا۔ ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم اپنے معبودوں سے دعا کرنا۔ جس کی دعا قبول ہو گئی، دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار جندہ بن عمر نے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم ایسا کر دو گے ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور رب سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے، پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ درد کی وجہ سے کراہنا، اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی
جس کے جسم پر اون تھے، پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمر اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے جواب بن عمر اور احباب اور رباب بن سمعر نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب بن سمعر کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو 80 اونٹنی جتنا تھا۔ چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہاری، اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی۔ اپنے باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی تھی اور اٹھاتی۔ اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا تھا، وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ لوگ اسے پیتے اور اپنے برتن بھی بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصوں میں چرتی تھی، تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادیوں کے نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چرتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورتحال سے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا، اس اونٹنی کو برائی سے مت چھونا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو آپ نے انہیں کہا، اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یعنی نفع حاصل کر لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ عذاب سے پہلے 3 دن۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا، وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ نے کہا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ سب کی رضامندی سے ایک شخص نے کونچیں کاٹی۔ جب اس کا سب سے بدبخت کھڑا ہوا، وہ بدبخت کون تھا؟ وہ شخص قدار بن سالف تھا، جس کا رنگ سرخی زردی مائل تھا، آنکھیں اس کی نیلی تھیں، قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگرچہ اونٹنی کی کونچیں اس شخص نے کاٹی، لیکن سب کے مشورے اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا، اس لیے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب نے اس کی کونچیں کاٹی۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر صرف ایک کا فعل ہوتا، دوسرے اسے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے، تو ان پر عذاب نہ آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو
ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جب خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی کونچے کاٹنے کے بعد کی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ آخری سازش سے چوکنے ہوتے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور اس کے مریدوں کا خاتمہ تو کر دیں۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر سب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی۔ چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انشاءاللہ قریب ہی ذکر آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 3 سے لے کر 10 تک یا 7 سے لے کر 10 تک گروہ اس قبیلے کے 9 سردار تھے۔ ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادے کے ساتھ اس کے مددگاروں کی بھی ٹولی ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں تس اتہ رہت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی 9 قبیلے اگرچہ 9 شخص تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باز نہیں آئے، تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں تہتیک کر دو۔ اگر ان کے کسی وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم اسے یقین دلا دیں گے ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وارث کمزور اور غربا لوگ ہوں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہیں کیا مجال ہوگی کہ وہ ہم سے زیادہ تکرار کریں، اس طرح وہ خاموش ہو جائیں گے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے خود تباہ و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات، تیری قدرت کے کارنامے عجیب ہیں۔ قوم سمود کے کفار پر عذاب الہی۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح علیہ السلام، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو۔ انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا، اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبرائیل علیہ السلام کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خیال رہے قرآن پاک میں قوم سمود کے عذاب کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو انہیں زلزلے نے آ لیا اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا۔ ان دونوں کا مطلب تو وہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے۔ زمین میں زلزلہ اور آسمانوں کی گرجدار آواز تھی، ان کے عذاب کے لیے تیسرا لفظ استعمال ہوا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا، سمود تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ اس سے پتہ چلا السہتا اور الطاغیہ سے مراد ایک ہی ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ طاغیہ سے مراد ان کے جرائم اور فسادات کا حد سے گزرنا تھا۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے حد سے بڑھنے والے جرائم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔
اس معنی کے لحاظ سے عذاب نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہے۔ صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات۔ پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلے، ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور رب تعالیٰ کی عظیم قدرت پر کامل ایمان رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ درس اور صالح علیہ السلام کا یہ باب مکمل ہوا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ہم اور آپ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔